أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کی اہمیت۔ اس آیت بارکہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اس کی تمنا اور آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو بڑائی عطا فرمائی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ کا۔ اب آئیے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں آیت نازل ہونے کا سبب یا آیت کے نازل ہونے کی وجہ، آیت نازل ہونے کے پیچھے والی ہسٹری، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان اور تفسیر ساوی علی الجلالین اور دیگر بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ شان نزول موجود ہے۔ اس آیت طیبہ کے نازل ہونے کے 4 واقعات ہیں مختلف۔ سب سے پہلا واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بڑے بڑے درجات لے جاتے ہیں، مردوں کو بڑی فضیلتیں ملتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ ثواب کے معاملات میں بھی بہت سارے درجات ہیں ان کے، اور ہر نیکی کا موقع وہ جانے نہیں دیتے، اور عورتیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ جیسے کہ یا رسول اللہ، مرد تو جہاد میں جاتے ہیں اور عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہم جہاد سے بھی معلوم رہتی ہیں، اور اگر وراثت کی بات کی جائے تو مردوں کا حصہ عورتوں کے حصے سے دگنا ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کاش عورتیں ہوتی ہی نہ، سارے مرد ہی ہوتے۔ یہ بات کی کس نے؟ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے، ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ایسی، اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی نیکیاں، مردوں کی نیکیاں زیادہ ہیں اور ہماری تھوڑی ہیں، ہمیں ہونے ہی چاہیے تھا۔ تو اس موقع پر جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا،
یہ ہے کہ جب وراثت کی آیتیں نازل ہوئی، آیات میراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ وراثت کی آیات ہیں، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ میں سے بہت سارے مردوں نے کہا کہ ہمارے حصے جو ہے نا وہ وراثت میں ہمارا حصہ اللہ نے عورتوں سے دگنا قرار دیا ہے، تو اس لیے ہم سپیریئر ہیں۔ اسی طرح آخرت میں ہمارا جو ثواب ہے وہ عورتوں سے دگنا ہوگا، لہٰذا ہم عورتوں سے سپیریئر ہیں۔ سب سے پہلے جب قرآن کی آیات اترتی تھی، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت پھر اس پر بہت ساری آراء آتی تھی، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہوتی تھی، بہت سارے لوگ اپنی اپنی آراء دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی اگر کوئی فیصلہ ہو، اگر کوئی گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے تو اس پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ تو جب وراثت کی آیات نازل ہوئی تو مردوں میں سے صحابہ کرام میں سے چند نے یہ کہا ہمارا حصہ دگنا ہے اور جنت میں ہمارا ثواب بھی دوہرا ہے، عورتیں پیچھے رہ گئی۔ تو ان کے مقابلے میں کچھ صحابیات نے اپنے اپنے گھروں میں باتیں کی اور وہ آقا علیہ السلام کی بات پہنچ جاتی تھی۔ تو عورتوں نے یہ کہا کہ جیسے دنیا میں ہمارا حصہ وراثت میں مردوں سے آتا ہے نا، تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کے گناہ کی سزا بھی آتی دے گا، یہ ہمیں اللہ نے فائدہ دیا ہے۔ دنیا میں جو معروف کیا جاتا ہے اس کو آخرت میں اللہ ضائع نہیں کرتا، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر عورتوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں ہمارا اگر حصہ آتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، مردوں پر آخرت میں بوجھ بھی زیادہ ہے، لے لو ڈبل، آخرت میں ہماری بازی ہے۔ تو امام سدی نے یہ قول نقل کیا ہے اور یہ روایت اور یہ شان نزول بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے نیکیوں کا جو انہوں نے کمایا۔ یہ برتری اور اونچ نیچ والی بات مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ اگلی تیسرا شان نزول نازل ہونے کی تیسری وجہ، تیسرا شان نزول تو یہ ہے کہ جب وراثت کی آیات نازل ہوئی جن میں مردوں کے حصے عورتوں سے دگنے قرار دیے گئے تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کے حصے مردوں کے حصوں سے دوگنا ہے، یعنی زیادہ ہیں، حالانکہ مرد کما سکتا ہے، مرد طاقتور ہے، مرد قوی ہے، مرد مضبوط ہے، مرد ہر حوالے سے ڈبل ہو سکتا ہے آپ سے، اور ہم عورتیں تو کمزور ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو تقسیم فرمائی ہے کہ مردوں کے حصے دوہرے ہیں اور عورتوں کے حصے آتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس میں کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والا ہے اور عورتیں کمزور ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو کمزور برادری ہے اس کو ڈبل دیا جاتا، اور کمزور ہم خود تو نہیں ہے نا، ہمیں اللہ ہی نے کمزور پیدا کیا ہے، تو عورتیں کمزور ہیں، عورتوں کا دوہرا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تگڑے بھی ہیں مرد، یہ مضبوط بھی ہیں، یہ کما بھی سکتے ہیں، پھر بھی دوہرے حصے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بات تو یہ اپنی جگہ ویلڈ ہے، بھائی کمزور کو تو زیادہ دینا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا باقی بیٹوں سے کمزور ہے تو سارے سے تعاون کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا یہ کمزور بھائی ہے، ہم سارے اس کو ہیلپ کرتے ہیں۔ ایون کھاتے پیتے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جائیداد نہیں بھولے رہے، کوئی بات نہیں ہے، بس ہم تمہیں اوکھا نہیں دیکھ سکتے۔ وفادار بھائی آج بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو عورتوں نے بھی یہ عرض کیا تو کمزوروں کا حصہ تو زیادہ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ جسے بزرگی اور برتری اور عزت اور طاقت اور جو کچھ بھی عطا کرے تم اس کے برابر جانے کا فیصلہ مت کرو ہے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ جو دے دیتا ہے وہ تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یعنی کہ اندر اپنی عقل کو شامل مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جواب دیا، اس کی مزید تشریح آگے آئے گی۔
چوتھا شان نزول وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابیات میں سے ایک نامور صحابیہ، یعنی چند صحابیات نے اکٹھے ہو کر ایک صحابیہ کو بھیجا کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال لے کے جواب مارا ہو گئی، عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ، مردوں کا رب بھی وہی ہے اور عورتوں کا بھی وہی ہے، مردوں کا رسول بھی وہی ہے یعنی کہ آپ، اور عورتوں کا بھی وہی ہے، مردوں کا باپ بھی ایک ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور عورتوں کا بھی ایک ہے، مردوں کی ماں حضرت اماں حوا ہے اور عورتوں کی بھی حضرت اماں حوا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں مردوں کا ذکر تو بار بار آیا ہے اور جگہ جگہ آیا ہے اور عورتوں کا کہیں ذکر کوئی اور ہے کہ بہت کم، کیونکہ اس وقت قرآن مقدس مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ان صحابیات نے یہ بات کی۔ آج کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نساء، اس کا نام ہی عورتوں کی صورت ہے، وہ نازل کر دی، پوری صورت میں عورتوں کے حقوق اور معاملات ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم ہے، اس میں بھی عورتوں کے معاملات، سیدنا مریم خود بذات خود ایک عورت ہے، تو یہ اس وقت انہوں نے کہا جب عورتوں کی آیات کبھی کبھی اترتی تھی اور مردوں کے معاملات پر اکثر آیات اترتی تھی، تو ہمارا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کو جہاد کرنے میں کھلی اجازت ہے اور عورتیں نہیں جا سکتی، یہ بھی تب کی بات ہے۔ آج اگر جہاد کی بات ہوتی ہے تو عورتیں جاتی ہیں ایز اے پائلٹ، عورتیں جاتی ہیں ایز اے ڈاکٹر، عورتیں جاتی ہیں ایز اے کیئر ٹیکر وغیرہ وغیرہ، تو تب عورتیں باقاعدہ تلوار پکڑ کے باقاعدہ اسلحہ لے کر میدان جہاد میں نہیں اترتی تھی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں فیمیل وہاں میدان جہاد میں، میدان کربلا میں موجود تو ہیں پر لڑنے کی اجازت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کا اسلحہ اٹھانا، دیگر معاملات کرنا بہت مشکل ہے، تو آج کے زمانے میں یہ جائز ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت صرف بٹن دباتی ہے اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، عورت جہاز اڑاتی ہے، کوئی زیادہ طاقت نہیں لگتی جسمانی طور پر۔ آج عقل زیادہ ہے اور عقل کے معاملات زیادہ ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے عورت جہاد کر سکتی ہے، یہ باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، مگر تب جہاد بڑا مشکل تھا، اس لیے صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، مرد شہید کا درجہ لے جاتے ہیں، مرد غازی بن جاتے ہیں اور ہم رہ گئے، یہ تو ہمیں بھی درجہ ملنا چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا، بڑی کمال کی بات، عورتوں کا دل ٹھر جائے گا اس بات سے۔ آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ حاملہ عورت، جو عورت بچے کے ساتھ پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ عورت کا پتہ کیا اجر ہے؟ سب سے پہلے بتاؤ کہ کیا کوئی مرد حمل والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عورت ہی کو دیا ہے، اور فرمایا یہ شرف جو اللہ نے عورت کو دیا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، وہ ماں کا درجہ پا لیتی ہے حاملہ ہونے کے بعد۔ ماں، اور ماں بتائے کون ہے؟ الجنت تحت اقدام الرجال، یہ عورت ہی کا درجہ ہے کہ جب وہ ماں کے درجے پر فائز ہوئی اسی وقت اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی، جس جنت کے لیے مرد مارا مارا کرتا ہے۔ یہ صرف ماں کا درجہ، ابھی بچہ جنم نہیں لیا، پیٹ میں ہے، جب اس کی جو ہے نا اس کا چیک اپ وہ پازیٹیو آیا ہے، رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، بس ابھی رپورٹ پازیٹیو آ گئی، قدموں تلے جنت آ گئی، وہ عورت خوش نصیب ترین ہے دنیا کی عورتوں میں سے۔ لہٰذا ایک بات، دوسرا فرمایا جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، بچے کی ولادت تک، اس کا ہر دن، چاہے وہ سو کے گزارے، چاہے وہ کام کرے گھر کا، چاہے وہ ریسٹ کرے، چاہے وہ جو بھی معاملات کرے، اس کے ہر دن صبح سے لے کر شام تک ایسے ہے جیسے وہ مسلح پر کھڑی ہے اور بغیر وقفے اور بغیر ریسٹ کے
نوافل ادا کر رہی ہے اور روزے میں سبحان اللہ 9 مہینوں کے سارے دن عبادت اور روزے کا ثواب پاتی ہے، سبحان اللہ اور راتیں جو اس کی راتیں ہیں وہ ساری رات عبادت اور نوافل پڑھنے کا ثواب پاتی ہے، سبحان اللہ اگرچہ وہ رات کو سو کر ہی گزارے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آج کل عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے جنم دینا ہی بھول گئی، بچوں کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی، 1 یا 2 سے زیادہ کہتی نہیں، زیادہ اولاد نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں امریکہ نے یہ کہا ہے، اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے بچے 2 ہی اچھے، یا چلو ٹھیک ہے 3 ہو گئے تو خیر ہے، بس کما کر کون دے گا، کھلائے گا کون، پکائے گا کون، یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا۔ طرح طرح کے ایسے دلائل جن کا عقل سے بھی تعلق کوئی نہیں، یہ ساری عقل کی باتیں ہیں، جبکہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اقوام متحدہ نہیں دیتا۔ ہاں UN والے قرض ضرور دیتے ہیں، رزق نہیں دیتے، قرض میں اور رزق میں فرق ہوتا ہے۔ تو رزق وہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے پہلے ضرورت کی جو بھی چیز ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ تک پہنچ جائے، اسے رزق کہتے ہیں۔ اور قرض یہ ہے کہ بھیک مانگو اور گزارا کرو، یہ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو گھٹانے کے لیے یہ سازش ہے پوری دنیا میں۔ اسلام سے بڑا ڈر ہے عالم کفر کو، اسلام سے بڑا ڈرتے ہیں کفار، انہیں اپنی اولادیں بڑھا کر انہیں مزید ڈراؤ۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی 20 صفیں ہوں گی اور امت میں میری 80 صفیں ہوں گی، اور میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر قیامت کے دن بھی 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر بھی فخر کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر بات کو چاہیے کہ اچھا کمائے، تاکہ عورت کے پاس یہ بہانہ ہی نہ ہو کہ مجھے زیادہ بچے جنم نہیں دینے۔ نوجوان لڑکے جب نکمے ہوں گے تو اس طرح کے بہانے آئیں گے سامنے، لہذا اپنے آپ کو اپنے نوجوان جو ہیں لڑکے اور مرد اپنے اندر سکلز پیدا کریں۔ کوئی زمانہ تھا جب آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں تو آپ رزق حلال اچھے انداز سے کما سکتے تھے، مگر آج کے زمانے میں ڈگریاں پیچھے رہ گئی ہیں، سکلز آگے چلے گئے ہیں۔ ایک طرف ایک MBA کیے ہوئے بندہ ہے وہ اپنے آفس سے 1,00,000 روپیہ لے رہا ہے، دوسری طرف آپ صرف سوڈا لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں کسی چوک میں، آپ اسے 1,50,000 کما رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سودا بکتا ہے۔ اور جب آپ محنت سے کام کرتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے سے کاروبار کو برانڈ بنا دے، اور برانڈز کی ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ ریڈی سے شروع کیا تھا آج ہوٹلوں کے مالک ہیں، چھوٹی سی دکان سے شروع کیا تھا آج میگا مالز کے وہ مالک ہیں، اسی طرح چھوٹے سے سسٹم سے شروع کیا تھا آج ان کے بڑے بڑے برانچز ہیں پورے ملک ایون پوری دنیا میں۔ اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں سکلز جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں ڈگری سے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈگری نہ کریں، ڈگری بھی کریں، مگر اپنے ساتھ ڈگری کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ کچھ کر سکیں، تب جا کے گھر بھی چلے گا اور زندگی کامیاب بھی ہوگی۔ جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آقا اسلام نے فرمایا عورت اتنی عصمت والی ہے کہ جب حاملہ ہو جاتی ہے تو ہر دن روزے کا گزرتا ہے اور ہر رات مصلی پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو رب کائنات اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس بے حساب اجر و ثواب میں سے ایک چھوٹا سا اجر یہ ہے کہ جب بچہ جننے کے وقت کے درمیان میں جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے اس وقت وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، وہ مستجاب الدعوات ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی دعا بھی اللہ نہیں ٹالتا، مگر اس وقت عورت کا درجہ ولیوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ شرط کس کے پاس ہے؟ کوئی نہیں۔ اگلی بات جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، آج کل مائیں فیڈر پہ آ گئی،
اپنا فیڈ نہیں دے رہی فیشن کی وجہ سے، اچھی خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے، یہ ڈاکٹر زیادہ اچھا جانتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں مائیں، اس پر ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ آقا اسلام شاہ فرمایا جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا ہے تو ہر گھونٹ پر اس عورت کو، اس ماں کو ایک انسان کی جان بچانے کا ثواب دیا جاتا ہے، ہر گھونٹ پر۔ اور ماں 2 سال تک بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہے۔ آپ اندازہ کرو 2 سال تو بڑے دور کی بات ہے، 24 گھنٹوں میں کتنے سینکڑوں گھونٹ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا لیتی ہے، اور 2 سالوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار آئی تھی بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور پھر لاکھوں بار ہی وہ بچہ جو ہے وہ اپنے حلق سے نیچے دودھ اتارتا ہے، اور ہر بار اس عورت کے نام اعمال میں ایک جان بچانے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرد اس مقابلے میں ہے اگر کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں مرد کی اور بڑی عظمتیں اور بلندیاں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا بتاؤ یہ ثواب مرد کے پاس ہے تو کیا مرد کے پاس یہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور نازل کر کے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اے لوگوں تمنا نہ کرو اس عہدے کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو دے دیا ہے، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کا وہ حصہ ہے جو کہ انہوں نے کمایا، نیکیوں میں سے، رزق میں سے، اور بہت سارے معاملات میں سے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں میں سے ان کا حصہ ہے جنہوں نے کمایا۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ فیشن کم کمائیں، عورتوں کو چاہیے آرام کم کریں، عورتوں کو چاہیے فضول خرچیاں کم کریں، عورتوں کو چاہیے کام چوریاں کم کریں، عورتوں کو چاہیے زبان درازیاں کم کریں، عورتوں کو چاہیے بحث و تمیز اور لڑائیاں جھگڑے کم کریں، بلکہ اس کے بدلے میں عورتوں کو چاہیے نمازی ہو جائیں، عورتوں کو چاہیے تلاوت قرآن روزانہ کیا کریں، عورتوں کو چاہیے، عورتوں سے مراد لڑکیاں بھی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں، اولاد والی بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، ہر عورت اس سے مراد ہے، ہر عمر کی عورت اس سے مراد ہے۔ عورتوں کو چاہیے یہ زمینیں سجدے میں جھکا کریں، اس زبان سے خیر کے الفاظ نکالا کریں، اور اس ذہن کے اندر نیگیٹیویٹی نہ لائیں بلکہ پازیٹیو سوچ لے کر آئیں، مثبت سوچ لے کر آئیں، اور عورتوں کی سوچ اگر پازیٹیو ہو گئی تو پھر شرح طلاق کم ہو جائے گی، گھروں کا سکون بڑھ جائے گا، اور دیگر معاملات اللہ تعالیٰ ترقی والے کر دے گا۔ اگر آپ کا مرد سکون میں ہے تو سارا خاندان سکون میں ہے، اور مرد کو سکون کون دیتا ہے؟ گھر کی عورتیں۔ عورت ماں بھی ہے، وہ اس کی طرف سے اگر بیٹا بے سکون ہے ترقی رک گئی۔ عورت بیوی اگر سکون نہیں دیتی تو مرد پھر بھی بے سکونہ ہے، ترقی پھر بھی رک گئی۔ عورت اگر بیٹی ہے، اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اگر باپ پریشان ہے اور گھر کے مرد پریشان ہے، ترقی پھر بھی رک گئی۔ ٹینشن اور ٹینشن، یہ معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ انہیں چاہیے سکون دینے والی بنے، اور انہیں چاہیے بے سکونی دینے والی نہ بنے۔ اس آیت مبارکہ کا 4 شان نزول کی جو روایات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے نکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ویسے تو درس قرآن ہے، مگر میں نے چاہا کہ یہ آپ تک میں ضرور پہنچایا جائے، اس لیے آج یہ موضوع سخن بنایا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق خصوصاً انسانوں میں برابری نہیں رکھی۔ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور، کوئی قد کم چھوٹا ہے، کوئی بڑا، کوئی سلیم سمارٹ ہے، کوئی ہیلتھی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے عہدوں میں سے کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی اس کے انڈر ہے، کوئی ڈی جی ہے، کوئی اس کے انڈر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس کا خادم ہے۔ تو یہ درجات جو اللہ نے بنائے ہیں، اس پر کبھی بھی کوئی بندہ ناشکری نہ کرے، بلکہ جس کو اللہ نے جو دیا ہے اللہ کا اس پر فضل ہے۔ آپ بھی اللہ سے اس کا عہدہ نہ مانگو بلکہ فضل مانگو، اور فضل مانگو گے، اس کا عہدہ مانگو گے تو حسد میں آ جائے گا، اور اللہ کا فضل مانگو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا جو عہدہ اس کی وجہ سے عزت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ عزت عطا کر دے۔ تو اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اور اسی طرح روح زمین ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے،
پر روئے زمین ایک جیسی نہیں ہے، کہیں میدان ہے، کہیں ریگستان، کہیں پانی ہے اور کہیں سبزہ ہے، کہیں پہاڑوں کی طرح پہاڑوں کی زمین اونچی ہے، کہیں میدانوں والی زمین اونچ نیچ کا شکار ہے۔ زمین بھی ایک جیسی نہیں ہے، اگر ایک جیسی ساری زمین ہوتی تو یہ کائنات نہ چل سکتی، ایک جیسے انسان ہوتے تو یہ کائنات ختم ہو کے رہ جاتی۔ اور اسی طرح زمین کے اندر کے معاملات ہیں، زمین کسی جگہ پانی کھارا ہے، کسی جگہ میٹھا، کسی جگہ تیل کی کانیں ہیں، کسی جگہ سونے کی کانیں ہیں، کسی جگہ زمین کے اندر کچھ نکل رہا ہے اور کسی جگہ کچھ نہیں، کہیں زمین زرخیز ہے، کہیں زمین بنجر ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو سمجھیے۔ اس طرح آسمان پر چلے جائیں، سارے ستارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر سارے ستارے ایک جیسے بنا دیے جائیں، یعنی سارے ستارے اگر اللہ تعالیٰ سورج بنا دے، یہ ابھی تو سورج ایک ہے نا، اگر سارے ستارے سورج بن جائیں تو کیا یہ کائنات ٹھہر جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ ہم ایک سورج برداشت نہیں کرتے تو ہزاروں لاکھوں سورج ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح برابری نہ مانگو اللہ سے، اس کا فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اس کے برکت سے بہت سارے اور بھی نکات ملتے ہیں، پر میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں آج کے اس خطاب کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم اپنی مثنوی کے اندر فرماتے ہیں، چون طلب کرتی بجز آیت نظر، جد خطا نہ کند جنی آمد خبر۔ فرماتے ہیں اے بندہ مومن، اپنی طلب کو کبھی مرنے نہ دینا۔ یہ طلب ہے آگے بڑھنے کی، یہ جستجو ہے ترقی کرنے کی، یہ جستجو ہے نیکی کرنے کی۔ تو فرمایا جب تو نے کوشش کرنے سے طلب کیا تو وہ نظر آتی ہے۔ جب تم کوشش کرو گے، صرف تمنا نہیں کرو گے، تمنا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو گے تو وہ اس کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا۔ کر کے تو دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ دوسرا شعر، چون در معنی زمین بازت کنند، پر فکرت زن شہبازت کنند۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب تو کسی معنی خیز کا دروازہ کھٹکھٹائے گا نا، کسی با مقصد کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تیرے لیے وہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اپنی جاری رکھو، کیونکہ تو اپنی جو فکر ہے نا اس کے شہباز کو ضرور پھڑ پھڑاتا رہنے دینا۔ اپنی جو فکر ہے نا اس کو ضرور بلند رکھنا، اس کو اڑان میں رکھنا، فکر کو مرنے نہ دینا۔ اور جب تیری سوچ اور فکر جو ہے وہ پھڑ پھڑا رہی ہوگی اور تو کسی نہ کسی اچھی سوچ میں پڑا رہے گا نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شہباز بنا دے گا۔ اور یہ اللہ کرتا ہے، تو کر کے تو دیکھ۔ آگے فرمایا چون سے چاہے بھی کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب تو کنویں سے روزانہ مٹی نکالے گا تو آخر کار تو پاکیزہ ستھرے اور میٹھے پانی تک پہنچ ہی جائے گا۔ تو کر کے تو دیکھ۔ آگے فرمایا گفت پیغمبر کے چون کو بھی کرے، عاقبت زاں در گروں آید سرے۔ ترجمہ یہ ہے، اچھا میرے پاس اگر ٹائم ہوتا نا یہ میں آپ کو شور میں سناتا، تو چونکہ ٹائم زیادہ ہونے والا ہے تو آخری شعر میں بیان کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو دروازہ کھٹکھٹائے گا نا اللہ کا یا اس کے نبی کا یا ترقی کا، تو اس دروازے سے کسی کا سر ضرور باہر آئے گا، وہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ بس تو مایوس مت ہونا، ہمت مت ہارنا، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کر۔ اور آگے فرماتے ہیں در طلب زن دائمن، تو ہر دو دست کہ طلب در راہ دیکھو راہ پر آست۔ فرمایا کہ تو ہمیشہ طلب اور جستجو میں اپنے دونوں ہاتھ مارتا رہے، ڈھونڈ اور تلاش کر اور نئے راستے کھول اور پھر اپنی جستجو میں رہ۔ تو فرمایا کیونکہ یہ جو دل کی طلب ہے نا، یہ راستہ اور منزل ملنے میں بہت بڑی رہنما ہے۔ اس لیے جستجو اور طلب میں کبھی کبھی نہ آنے دینا اور طلب کو کبھی بڑھنے نہ دینا، اور طلب اور جستجو جو ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا اور مایوسی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، کیونکہ جب تو کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ دروازہ ضرور کھولتا ہے۔
تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا سجدوں کے ذریعے تو کھلے گا، تو رسول اللہ کو پکارے گا ان کی سیرت پر عمل کے ذریعے تو کرم ہوگا، تو محنت کی طرف جائے گا تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تو دیہاڑی بھی کرے گا نا تو تجھے دیہاڑی بھی ملے گی، اور جتنی بڑی سوچ تیری ہوگی اتنا بڑا شہباز اللہ تجھے بنا دے گا۔ لہذا آج کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کا اپنی جگہ پر ایک خاص مقام ہے، ہر انسان جو ہے وہ فضول نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی زندگی میں اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ لہذا اپنی قدر جانیے، اپنا قیمتی ہونا جانیے، اور اس کے مطابق اپنا اچھا اور پازیٹو معاشرے کے اندر کردار ادا کیجیے، کیونکہ آپ کا کردار ہی وہ ہے جو معاشرے کو اچھا بھی اور برا بھی بناتا ہے۔ آپ کی طرف سے خیر تو جانی چاہیے، شر نہیں، آپ کی طرف سے پھول تو جانے چاہیے، کانٹے نہیں، آپ کی طرف سے خوشبو تو جانی چاہیے، آگ نہیں، بس نیگیٹو کبھی نہ ہوئیے اور پازیٹو اور مثبت ہمیشہ رہیے، یہی قرآن کہتا ہے، یہی صوفیاء کہتے ہیں اور یہی مولانا روم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا اس پر عمل کرنا، آگے پہنچانا، یاد رکھنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔